الرحیم یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن۔ اللہ جل مجدہ کی یہ شان ہے کہ اس کی ذات مقدسہ بھی ہر طرح کی تغیر و تبدیلی سے پاک ہے، اور اس کی صفات عالیہ میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور اس کی بادشاہی ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس کا حکم بھی ہمیشہ نافذ رہنے والا ہے۔ جبکہ انسان کے حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی وہ ایک جگہ ہوتا ہے، کبھی دوسری جگہ ہوتا ہے، کبھی وہ عروج پر ہوتا ہے، ترقی پر ہوتا ہے، اور کبھی زوال اور پستی میں ہوتا ہے، کبھی آسانی اور آسائش کے مزے لوٹتا ہے، کبھی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی فراوانی اور وسعت ہوتی ہے اس کے رزق میں، اور کبھی اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی یہ شان ہے، یسأل من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن۔ ایک بادشاہ نے اپنے ایک سیاہ فام غلام سے پوچھا کہ اس محاورے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہر دن اپنی شان کا مالک ہے، اظہار فرماتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ تو سیاہ فام غلام نے کہا، بادشاہ وہ مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندہ کو مردہ کرتا ہے، اور وہ دن کو رات بناتا ہے اور رات کو دن بناتا ہے، کبھی وہ بیمار کو صحت یابی دیتا ہے اور کبھی صحت یاب کو بیمار کر دیتا ہے، کبھی پیسہ نعمت دولت دے اور وہ اس کی عزت نہ کرے تو وہ اسے ذلیل کر دیتا ہے، اور کبھی ذلیل کو عزت دے دیتا ہے، کبھی بیمار کرتا ہے، کبھی صحت یاب کرتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، یسأل من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن۔ تو بادشاہ نے یہ بات سن کر وزیر سے کہا کہ اس کو غلامی کے کپڑے اتار کر اس کو وزیروں والے کپڑے پہنا دو۔ تو اس وزیر نے کہا آگے سے، یسأل من فی السماوات والارض، یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ ایک انسان جو تھوڑی دیر پہلے غلام تھا اب وہ وزیر بن بیٹھا ہے۔ تو حالات جس طریقے کے انسان کے ساتھ مرضی، یہ تغیر و تبدل، یہ ترقی اور یہ زوال، یہ آج کا نہیں ہے۔ انسان اگر اپنی تاریخ پر غور کرے تو یہ اس کے ساتھ آئے دن ہو رہا ہے۔ انسان اگر تعلیمات اسلامیہ پر عمل پیرا ہو تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جو مصیبت آتی ہے اس مصیبت میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر تعلیمات اسلامیہ سے دور ہو، دین اسلام سے دور ہو، تو پھر اس کا جینا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی کہ یہ جو زوال کے اسباب ہیں یہ کیوں آتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا صحابہ کرام علیہ رضوان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یہ زوال کے اسباب ہیں۔ سنن ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں اعلانیہ بے حیائی عام ہو جائے، بدکاری عام ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی اس قوم میں طاعون کی بیماری اور اس طرح کی اور بہت ساری بیماریاں اس معاشرے کے اندر ان لوگوں میں پھیل جاتی ہیں جو ان لوگوں نے پہلے سے سنی نہیں ہوتی۔ یہ بیماری پھیلنے کے جو اسباب ہیں، آج بھی نت نئی بیماریاں ہیں، کبھی کوئی بیماری ہے کبھی کوئی بیماری ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، فرمایا جب بے حیائی عام ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو بیماریوں کے اندر مبتلا فرما دیتا ہے۔ دوسرا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب قوم ناپ تول میں کمی کرے، اللہ تعالیٰ اسے قحط سالی میں اور سخت معیشت، مہنگائی وغیرہ اور حاکم ظالم کے ظلم میں اس قوم کو مبتلا کر دیتا ہے۔ جب قوم ناپ اور تول میں کمی کرتی ہے، آج ہم اپنے آپ پر ذرا غور کریں تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ ناپ تول کے حوالے سے کتنے لوگ ہیں جو امانت داری کے ساتھ اور پورا تول کر آگے بیچتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا
کہ جب مہنگائی کے یہ طوفان آئے اور یہ پریشانیاں آئے، قحط سالی آئے، تو فرمایا اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ قوم ناپ تول کے اندر کمی کرتی۔ تیسری چیز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ زکوٰۃ ادا نہ کریں اللہ تعالیٰ انہیں بارشوں سے محروم کر دیتا، اللہ انہیں نعمتوں سے محروم کر دیتا۔ زکوٰۃ نہ دینا بھی ہمارے زوال کا ایک سبب ہے۔ چوتھی چیز اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو قوم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا عہد توڑے یعنی نافرمانی کرے اس پر کافر دشمن مسلط کر دیا جاتا ہے، چنانچہ وہ ان میں لوٹ مار کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، کتنے اللہ کے عہدوں کو توڑ رہے ہیں، کتنے رسول پاک علیہ السلام کے وعدوں کو ہم توڑ رہے ہیں۔ پانچویں چیز جو اسباب ہے زوال کے، قحط میں پڑنے کے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حکمران اللہ تعالیٰ کے احکام نافذ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں سزا دینے کے لیے باہم لڑائیوں میں مبتلا کر دیتا۔ آج حاکم آپس کی لڑائیوں میں مبتلا، اللہ کے احکام کب نافذ کیے جا رہے ہیں؟ یہ نتیجہ ہے، یہ 5 چیزیں بے حیائی فرمایا عام ہو جائے، قوم ناپ تول میں کمی کرے، قوم زکوٰۃ ادا نہ کرے، قوم اللہ کے حکموں کو توڑ دے، اللہ کے عہد کو پورا نہ کرے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے عہد کو پورا نہ کرے، پھر ان پر قحط سالی بھی آ جاتی ہے، پھر ان پر بارشوں کی بھی کمی آ جاتی ہے، پھر ان میں بیماریاں بھی پھیل جاتی ہیں، پھر حکمران عوام کا سوچنے کی بجائے آپس میں لڑائیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کسی قوم پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کر لیتے ہیں، اپنے آپ پر خود زیادتیاں کر لیتے ہیں۔ فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ جو تمہیں مصیبتیں پہنچ رہی ہیں، جو تمہارے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا؟ اگر تم قدردان بن جاؤ، اللہ کے قدردان بن جاؤ، اللہ قدر کرنے والوں کو جاننے والا۔ تو ہمیں ایسے ماحول کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری معاشی پریشانیاں بھی دور ہوگی جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔